دوسرا نشریہ اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ عزم وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کے ایگزیکٹو آفس کے قیام کا حکم نامہ جاری کیا ہے جو براہ راست ان کے تابع ہوگا۔ ملک میں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے اور وزارت صحت نے ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگوانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور 2021 میں وزارت تربیت و تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ آج کے نشریے میں ان میں سے کچھ کا ذکر ہوگا۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے آج ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس کی روح سے وزیر اعظم کا ایک ایگزیکٹو آفس قائم کیا جا رہا ہے جو براہ راست وزیر اعظم کے تابع ہوگا۔ اس دفتر کے قیام کا مقصد سرکاری کارکردگی کو مزید بہتر بنانا اور وزارتوں اور سرکاری اداروں کے درمیان تکامل پیدا کرنا ہے۔ حکم نامے کے مطابق تمام متعلقہ شعبے ہر ایک اپنے اپنے دائرۂ کار کے مطابق اس حکم کو نافذ کرے گا۔ اس پر عمل درآمد اس کی تاریخ اجرا سے ہوگا اور اسے سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ کابینہ نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ حالیہ وبا کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات کا سلسلہ جاری رکھا جائے، خاص طور پر کہ ملک میں نیو ویریئنٹ میکرون ظاہر ہو چکا ہے۔ کابینہ نے متعدد دوسرے اقدامات کا بھی فیصلہ کیا ہے جن میں فیس ماسک کے لازمی استعمال سے متعلقہ اقدامات اور کچھ اقدامات سوشل ڈسٹنس یعنی سماجی فاصلے سے متعلق ہیں۔ قطر میں کورونا سے متاثرین کی تعداد میں اضافے کے بعد سب کو حکومت کی جانب سے ان فیصلوں کا انتظار تھا کہ متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہمیں متاثر کرنے والے ایک نئے مرحلے میں لے جا سکتا ہے۔ ان فیصلوں کے ذریعے اب اگلے مرحلے کے اقدامات کا تعین کر دیا گیا ہے تاکہ ملک کی قومی حکمت عملی کے ذریعے اس وبا کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اب تک حاصل کی جانے والی کامیابیوں کی حفاظت کی جا سکے تاکہ صورتحال کنٹرول میں رہے اور پھر ایک وقت آئے کہ یہاں اس مرض کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے۔ ہم سب کو حفاظتی اقدامات کی مکمل پابندی کرنا ہوگی کیونکہ صحت کی عالمی تنظیم WHO متنبہ کر چکی ہے کہ نیو ویریئنٹ اومیکرون متاثرین کی سونامی کے ذریعے صحت کے عالمی سسٹم کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ تو قطر کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دراصل وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ آج یہاں کی سوسائٹی میں کورونا کے 380 اور مسافروں میں 162 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ ایک اور مریض چل بسا ہے جو کئی بیماریوں کا شکار تھا۔ وزارت صحت عامہ نے مزید بتایا ہے کہ آج کی تاریخ تک ملک میں لوگوں کو 2,64,234 بوسٹر ڈوزز یعنی تیسری خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ اس نے زور دے کر کہا ہے کہ یہاں شہریوں اور مقیم باشندوں سبھی کے لیے یہ تیسری ڈوز لگوانا ضروری ہے۔ العلا سمجھوتے کے نفاذ، دونوں برادر اقوام کی امنگوں اور مفادات کی تکمیل اور باہمی برادرانہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے لیے قطر سعودیہ فالو اپ کمیٹی نے سعودی عرب کے شہر ریاض میں اپنا 9واں اجلاس منعقد کیا ہے۔ سعودی عرب میں قطر کے سفیر اور وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی برائے علاقائی امور جناب علی بن فہد الحاجری نے اس اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی، جبکہ سعودی وفد کی قیادت وہاں کی وزارت خارجہ کے انڈر سیکریٹری برائے سیاسی و اقتصادی امور جناب عید بن محمد الثقفی کر رہے تھے۔
معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی سرکاری ترجمان محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر نے کہا ہے کہ قطر دوحہ میں افغان پناہ گزینوں کو ان کی عبوری اقامت گاہ میں ہر طرح کی مدد پہنچانے کا پابند ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی انسانی ذمہ داریوں کی بنیاد پر برادر افغان عوام کو طبی اور غذائی امداد بھی فراہم کر رہا ہے۔ اب زندگی کے مختلف شعبوں میں قطر کی اچیومنٹس اور کامیابیوں کے حصول کے جائزے کی طرف آتے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دانشمندانہ قیادت میں اور ان کی ہدایات کے مطابق ملک مختلف شعبوں میں کامیابیاں سمیٹتا چلا جا رہا ہے اور ان میں سر فہرست تعلیمی شعبہ ہے۔ 2021 کے دوران قطر نے تعلیم کے شعبے میں جتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کے نتیجے میں قطر بلا شک و شبہ اس شعبے میں ایک لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے۔ اس سال کے دوران جہاں 10 نئے اسکولوں کو مکمل طور پر وسائل فراہم کیے گئے، تعلیم کے طریقوں کو آپس میں مدغم کرنے کی نئی پالیسی نافذ کی گئی، کورونا کی وبا کے باوجود بھی جہاں تعلیمی عمل جاری رکھا گیا اور پورا سال جہاں تعلیمی سسٹم کام کرتا رہا، اس کے لیے ای ایجوکیشن سسٹم کو فروغ دیا گیا، تعلیمی ماحول کو ڈیجیٹل سسٹم میں تبدیل کرنے کا عمل جاری ہے اور تعلیم کے شعبے میں قطر کی اچیومنٹ صرف اندرون ملک تک محدود نہیں ہیں بلکہ اس نے تعلیمی شعبے میں متعدد علاقائی اور انٹرنیشنل ایوارڈ بھی حاصل کیے ہیں۔ قطر نے اس سال کے دوران اعلیٰ تعلیم کے اداروں اور سائنسی تحقیقات کے اداروں میں یہاں مزید اضافہ بھی کیا ہے۔ اس طرح قطر علم و معرفت کے شعبے میں دنیا کے صف اول کے ملکوں میں شامل ہو چکا ہے۔ اب کچھ بیرونی خبروں کی طرف آتے ہیں۔ تیونس کے صدر قیس بن سعید نے کہا ہے کہ ملک میں لائی جانے والی آئینی اصلاحات کے بارے میں عوام سے انٹرنیٹ کے ذریعے مشاورت کی جائے گی اور یہ سلسلہ اگلے ماہ سے شروع کرنے کا پروگرام ہے۔ اب تیونس کے پڑوسی ملک لیبیا کا رخ کرتے ہیں، جہاں اسٹیٹ سپریم کونسل کے سربراہ خالد المشری نے نئے قوانین کے مطابق ملک میں انتخابات کرانے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سب کو ان انتخابات میں ضرور حصہ لینا ہوگا۔ سوڈان کے متعدد شہروں میں آج مزید احتجاجی مظاہرے کیے گئے ہیں۔ مظاہرین ملک میں سول حکومت کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حکومت نے اس موقع پر انٹرنیٹ کی سروسز کاٹ دیں اور دارالحکومت الخرطوم جانے والی ٹرانسپورٹ کے تمام وسائل بند کر دیے تھے۔ صومالیہ کی یوتھ موومنٹ کے جنگجوؤں نے دارالحکومت مقدیشو کے شمال میں واقع ایک قصبے پر حملہ کیا ہے جس میں کم از کم 7 اشخاص ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جبکہ صومالیہ کے صدر اور وزیر اعظم کے درمیان سیاسی تنازع برقرار ہے اور سبھی اس اندیشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ کہیں صومالیہ میں خانہ جنگی نہ چھڑ جائے۔ ایران نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ ایک ایسا سمجھوتا چاہتا ہے جو ایٹمی سمجھوتے کے بحران کو ختم کر دے، لیکن اس کے لیے امریکہ کو اس پر عائد کی گئی پابندیاں ختم کرنا ہوں گی۔ ادھر امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ویانا مذاکرات میں کسی بھی پیش رفت کا انحصار اس بات پر ہے کہ ایران سمجھوتے کی تمام شقوں کی پابندی کی طرف واپس لوٹ آئے۔ امریکہ نے افغان خواتین سے متعلق امریکہ کی خصوصی ایلچی برائے حقوق انسانی و بنیادی آزادیاں مقرر کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور نئی ایلچی نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کر لینے کے بعد سے اس امر کو اولین اہمیت دے رہی ہے۔ افغانستان ہی میں پیدا ہونے والی ایک امریکی رینا امیری کو امریکہ کی خصوصی ایلچی بنایا گیا ہے اور امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے اعلان کیا ہے کہ اس خصوصی ایلچی کا عہدہ افغان خواتین، افغان لڑکیوں اور افغانستان میں حقوق انسانی سے متعلق ہوگا۔
آج کرملن نے اعلان کر دیا ہے کہ ماسکو واشنگٹن کے ساتھ اپنے اختلافات کو ڈائیلاگ کے ذریعے ختم کرنا چاہتا ہے۔ واضح رہے کہ اس بیان کے چند گھنٹوں بعد آج رات روسی صدر ولاڈیمیر پوٹن اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہونے والی ہے۔ روسی پریزیڈنسی کے ترجمان نے کہا ہے کہ پوٹن بائیڈن ٹیلی فونک مشاورت میں دونوں ملکوں کے درمیان پائے جانے والے تمام اختلافی مسائل زیر بحث آئیں گے۔ اور اب ایک مقامی خبر کہ قطر سینٹرل بینک نے اعلان کر دیا ہے کہ قطر میں پرانی کرنسی کے نوٹ بینکوں میں لیے جانے کا کل آخری دن ہے، اور جس کسی کے پاس بھی قطر کی پرانی کرنسی کا کوئی نوٹ موجود ہے تو وہ کل جمعے کے روز تک مقامی بینکوں کے ATM کے ذریعے تبدیل کروا لے۔ پھر پرسوں ہفتے کے روز سے پرانی کرنسی کے تمام نوٹ غیر قانونی ہو جائیں گے اور انہیں کہیں بھی ویلیویبل شمار نہیں کیا جائے گا۔ آج کا نشریہ ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کے ایگزیکٹو آفس کے قیام کا حکم نامہ جاری کیا ہے جو براہ راست وزیر اعظم کے تابع ہوگا۔ ملک میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے اور وزارت صحت نے ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگوانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور 2021 میں وزارت تربیت و تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔